السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھرم ڈرامے کے آنے والی قسط کی بات کرتے ہیں، جس میں ارجمند کہتی ہے تیمور پاشا سے کہ بتاؤ، سارا زمانہ پوچھ رہا ہے کہ اس لڑکی کی ماں کون ہے اور کیا نام ہے اس کا، تو کیا بتا سکتے ہو تم اس کو، اور کیا بتاؤ گے کون ہے، اس کو کہاں سے اٹھا کر لائے ہو۔ جس کے جواب میں تیمور پاشا بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ تو لحاظ کرو، یہیں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اور ادھر دکھایا جائے گا کہ جو سجل گھر میں سجل اس کی ماں ہے، وہ ماں بہت پریشان ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے سارے گھر میں گھر کے جو کاغذات ہیں وہ تلاش کر لیے ہیں، لیکن مجھے کہیں بھی نہیں ملے، نہ کسی روم میں بھی نہیں ہے، نہ تمہارے دادا جی کے کمرے میں ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا، کیا کریں گے اب۔ اور علیزے بہت غصے میں ہے اور علیزے کہتی ہے کہ پاپا میں کبھی بھی اس کو یہاں برداشت نہیں کروں گی، اور وہ پسٹل لے کر آ جاتی ہے اور وہ تان لیتی ہے آ کے رمشا پہ۔ تو سب پریشان ہے، ماں بھی کھڑی ہے وہاں پہ ارجمند اور پریشان ہے، اور باپ بھی، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں کرو، یہ چل جائے گی، نیچے رکھو۔ اس سے پہلے ہم نے بھرم کی قسط میں دیکھا کہ رمشا جو ہے وہ اب تیمور پاشا کی بیٹی بن کر ان کے گھر پہنچ چکی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ وہاں پر جو ہے سیٹ ہو رہی ہے اور بڑی خوش ہے کہ صبح اٹھتی ہے تو کہتی ہے کہ یہاں تو بڑا اچھا ویو مجھے نظر آ رہا ہے۔ وہ یہاں کی عیش و آرام اور یہاں کی خوبصورتیاں، وہ سب چیزیں جو وہ اس کے خواب پورے ہوتے ہوئے اس کو نظر آ رہی ہیں، جو کہ وہ ہمیشہ سے جن باتوں کی خواہشمند تھی، وہ سب چیزیں اس کو ملنی شروع ہو گئی ہیں۔ اور پھر جب ناشتے کی ٹیبل پہ تیمور پاشا اس کو کہتے ہیں کہ ناشتہ کر لو تو پھر ہم چلتے ہیں شاپنگ کے لیے، تمہارے لیے نئے کپڑے خریدیں گے، تو وہ یہ سن کر اور خوش ہو جاتی ہے۔ اور پھر راستے میں جب وہ پاپا کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو ماں کا فون آ جاتا ہے، ماں بہت اداس ہے اس کے لیے اور پریشان بھی، اور کہتی ہے کہ میرا تمہارے بغیر دل نہیں لگ رہا، تو میں تو سوچ رہی ہوں کہ ہم سچ بول دیتے ہیں اور تیمور پاشا کو میں بتا دیتی ہوں کہ وہ ان کی اصل بیٹی کون سی ہے، اور وہ آ کے اپنی اصل بیٹی کے لے جائیں، تو میرے پاس واپس آؤ۔ تو فوراً ان کو ٹال دیتی ہے، نہیں نہیں میں آؤں گی، میں آپ کے پاس آؤں گی، میں آپ کی بیٹی رہوں گی، میں ملنے آؤں گی۔ اور اب وہ ایسا عیش و آرام جو وہ دیکھ چکی ہے، وہ تو کبھی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ شاپنگ کر کے باہر مال سے نکلنے لگتے ہیں تو وہاں میڈیا کے لوگ پہنچ جاتے ہیں، اور کیونکہ وہ بہت مشہور بزنس مین ہیں، اور یہ بات آہستہ آہستہ پھیل جاتی ہے کہ وہ ان کی ایک بیٹی جو ہے وہ منظر عام پر آ گئی ہے، اور وہ پھر اس سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر یہ ان کی والدہ کا نام ارجمند نہیں ہے تو پھر ان کی والدہ کا نام کیا ہے، یہ کن کی بیٹی ہیں، اور یہ کیسے اتنا عرصہ آپ سے دور رہیں اور کیسے آئیں۔ وہ بڑی مشکل سے میڈیا سے جان چھڑا کے اور وہ اس کو گاڑی میں بٹھا کر گھر لے کر آتے ہیں، لیکن یہ سوشل میڈیا کی جو نیوز ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، اور جب گھر میں بیٹی دیکھتی ہے تو وہ ماں کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ نے یہ دیکھا، یہ کیا خبر پھیلی ہوئی ہے اور کیا ہو رہا ہے، اب میں یونیورسٹی کیسے جاؤں گی، میں اپنے دوستوں کا سامنا کیسے کروں گی، میں ساری دنیا کو کیا جواب دوں گی، وہ تو میرے پاپا تھے، وہ تو میرے آئیڈیل ہیں، اور وہ صرف میرے ہیں، اور میں نے یہ سب کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہیں وہ۔ ماں اس کو بہت تسلی دیتی ہے کہ تم فکر نہیں کرو، میں ہوں، میں سب ٹھیک کر دوں گی اور تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ رویہ جو ہے اور اس کا جو یہ ریئیکشن ہے وہ ایک نیچرل ہے۔ ظاہر ہے ایک بیٹی کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ جو اکلوتی ہو اور سارا پیار اور ساری محبت اس کو مل رہی ہو، اور ایک دم سے اس کو لگے کہ اس کی پیار بانٹنے کے لیے ایک اور آ گئی ہے اس گھر میں، اور وہ اسی درجہ رکھتی ہے، اور یہ سب چیزیں اس کے لیے برداشت سے باہر ہے۔ لیکن تیمور پاشا جو ہیں وہ اب یہ بات وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اور میں نے پہلے محروم کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ زیادتیاں نہیں ہونے دوں گا، اور میں اپنی بیٹی کو سارے حقوق دوں گا۔ اور وہ اس کو کہتے ہیں رمشا سے کہ میں نے انٹیریئر ڈیزائنر کو بھی بلایا ہے، تم اپنا روم اپنی مرضی کے مطابق ڈیکوریٹ کرواؤ، جو کچھ تم اس میں کروانا چاہتی ہو اپنی مرضی سے سیٹ کرو، کیونکہ میں وہ تمہاری ساری محرومیاں دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہارا بچپن میں نے مس کر دیا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ ہر وقت میری نظر کے سامنے رہو۔ اور رمشا کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کو تو بیٹھے بٹھائے اس کا تو لاٹری نکل آئی اس کی، اور جو کچھ وہ سوچتی تھی اور جو کچھ وہ چاہتی تھی وہ سب پورا ہو گیا ہے۔ اور ادھر جب ان کے بھتیجے
کو یہ نیوز ملتی ہے جو کہ بیرون ملک ہے، بزنس کے سلسلے میں کیا ہوا ہے، اور جب وہ یہ نیوز خبر سنتا ہے تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، اور بہت شوکنگ نیوز ہے اس کے لیے، اور وہ فوراً ہی واپسی کی ٹکٹ بک کرواتا ہے، اور اب وہ واپس آ رہا ہے، اور جب وہ واپس آئے گا اور آ کے وہ ساری حقیقت وہ اپنے سامنے وہ دیکھے گا، اور ساری چیزیں جب اس پہ کھلیں گی تو تب دیکھتے ہیں کہ کیا ساری صورتحال بنتی ہے۔ اب سجل جو ہے وہ اس کو ملازمت مل گئی ہے، وہ تابش کے ہوٹل میں اس کو جاب مل گئی ہے، اور اب وہ وہاں پر روز جایا کرے گی، اور ساتھ وہ یونیورسٹی میں اس کے ایگزام ہونے والے ہیں جو کہ لاسٹ سیمسٹر کے ان کے پیپرز ہیں، تو وہ ماں سے کہتی ہے کہ کیا رمشا پیپر دے گی یا نہیں، تو ماں کہتی ہے کیوں نہیں دے گی، اس کا آخری سال ہے تو اسے دینے چاہیے، اور وہ دونوں کے لیے انرولمنٹ لینے گئی ہے، اور فیس بھی اس نے دونوں کی جمع کروا دی ہے، تو ماں بڑی حیران ہے کہ تمہیں یہ پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تابش سے ادھار لیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جیسے گھر کا بھی مسئلہ بن گیا ہے کہ جو کرایہ دار ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے خرید لیا تھی، دکان خرید لی تھی، اور اب میں کس چیز کا کرایہ دوں، میرے پاس پیپر بھی موجود ہیں، میں آپ کو دے دوں گا، آپ چیک کروا لیجئے گا۔ تو اب وہ ان کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، اسے جب پتہ چل گیا ہے کہ مالک کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اب یہ گھر میں صرف خواتین ہیں جو کہ کچھ کر نہیں سکتی، لیکن کیا سجل اس کا مقابلہ کر پائے گی، اور سجل اپنا جو حق ہے وہ اس کو اتنے آرام سے دے دے گی، یا وہ بھی تیمور پاشا سے ہیلپ لے گی، اور کیا تیمور پاشا ان کی اس سلسلے میں مدد کریں گے۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال بنتی جا رہی ہے، اور اب کیا رمشا کا راز کھل جائے گا، اور رمشا اس گھر میں ان کی بیٹی بن کر رہ سکتی ہے، یا اس کو جھوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ وہ اس نے بولا ہے، اور اپنی ماں کو بھی مجبور کر کے اس نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے۔ تو دیکھتے رہیے خوبصورت ڈرامہ بھرم۔